نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ عصر کے تناظر میں حق اور باطل میں فرق کو سمجھنا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر قرآن مجید میں سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور صورت نہ ہوتی تو بھی حق اور باطل میں فرق کے لیے کافی تھی، جنت اور دوزخ میں کے اصول میں کافی تھی، نیکی اور بدی کو سمجھنے کے لیے کافی تھی۔ پھر مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ عصر اس طرح سے ہے جیسے کہ بیج، اور پورے کا پورا قرآن اس بیج میں سے نکلا ہوا ایک تناور درخت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حق اور باطل میں فرق کو اس صورت میں بالکل عیاں کر دیا ہے، اور باقی سارے کا سارا قرآن اسی صورت کے گرد گھومتا ہے جو اسی کی تشریح اور تفسیر ہے۔ لہٰذا اگر ہم سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں اور باطل اور حق کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سورہ عصر کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو میں ابھی سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس کا رواں ترجمہ یہ ہے: قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مسوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کا توسب کیا اور صبر کا توسب کیا۔ اب اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس کے تین حصے ہیں، تین آیت میں تین حصے ہیں۔ سب سے پہلا قسم ہے زمانے کی۔ قسم کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ قسم اس وقت کوئی انسان کھاتا ہے کہ جب اسے لگے کہ اس کی بات ہلکی ہو رہی ہے، اس کا وزن کم ہو رہا ہے، تو اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے اور اسے معتبر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ عربی میں ویسے بھی قسم کا مطلب گواہی کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ انسان سے بے حد محبت اور پیار کرتے ہیں اور شفقت ہے، اور اسی شفقت میں انسان کو انسان کی نادانی کی وجہ سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اے نادان دیکھ، اے نادان دیکھ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مختلف جگہوں پہ قسم کھاتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یہاں پہ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی، اس بات کو سمجھنا، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سورہ عصر کو سمجھنے کے لیے اس کے تین حصے ہیں۔ سب سے پہلے قسم ہے زمانے کی۔ اب اس حصے کو سمجھنا یہ بڑا اہم ہے۔ یہاں پہ قسم کیوں کھائی گئی اور زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس کا تعلق دوسری آیت کے ساتھ ہے کہ انسان، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ در حقیقت قسم، زمانے کی قسم اس وجہ سے کھائی گئی کہ زمانہ اس چیز پہ گواہ ہے کس طرح سے انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ گواہی دیتا ہے انسان کے خسارے میں ہونے کی، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے انسان کو اگر دیکھا جائے تو اپنے اصل کے اعتبار سے انسان خسارے میں ہے۔ کس وجہ سے خسارے میں ہے؟ کیونکہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے حق کا راستہ چھوڑتا ہے اور باطل کو اختیار کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور زمانے کی جو قسم کھائی گئی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب قتل کی وجہ کیا تھی؟ انسانی خواہشات۔ اب جس نے قتل کیا وہ جانتا تھا کہ حق کیا ہے، اس کو پتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں قتل، ناجائز قتل، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ چیز جانتے ہوئے بھی اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اتنا بڑا گناہ تھا کہ یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔
یہ بھی وہ جانتا تھا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ حق یہ نہیں ہے، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. پھر اس کے بعد ہمیں اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو سرداران تھا ان کی قوم کے، وہ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، لیکن اپنی انسانی خواہشات کے پیچھے ان کو یہ پتا تھا کہ آج اگر ہم نے نوح علیہ السلام کی تصدیق کر دی تو پھر ہمارے منصب جاتے رہیں گے. ظاہر ہے پھر تقلید کرنی پڑے گی، پھر پیروی کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور پھر ہمارے جو منصب ہیں، ہماری سرداریاں جاتی رہیں گی. اب وہ جانتے تھے کہ حق کا راستہ کون سا ہے، وہ جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام حق کے راستے پہ ہیں، اس کے باوجود بھی انسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہوں نے حق کا راستہ چھوڑ کے باطل کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ کیسا کیا. اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم، انہوں نے کس طرح سے باطل کا راستہ اختیار کیا، شیطانی راستہ اختیار کیا اور حق کو چھوڑا. اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے معجزے بھی دیکھ لیے، بربلا معجزے دیکھے، جو معجزہ جس کا انہوں نے خود تقاضا کیا کہ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی اور اس طرح کی اونٹنی ہو، وہ ایسا معجزہ تھا کہ جو انہوں نے خود مانگا. وہ معجزہ دیکھنے کے باوجود انہوں نے حق کا راستہ جو ہے وہ چھوڑا اور باطل پہ چلنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پکڑ کی. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو نمرود کا مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت وہ جان گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اسے اس چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ آج اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہوں اور ان کی تصدیق کر دیتا ہوں تو میری یہ جو بادشاہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا اس نے اپنی اس خواہش کے پیچھے حق کا راستہ چھوڑ کے پرماننٹلی طور پہ باطل کا راستہ اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل، جن کے بارے میں قرآن مجید میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں نے آپ کو جہانوں پہ جو ہے وہ فضیلت عطا کی. اتنی بڑی فضیلت ان کو ملی، اس کے باوجود بھی انہوں نے جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو انہوں نے اتنی بڑی تباہ کاریاں کی کہ اپنے نبیوں کو قتل کرنے لگے. سب سے بڑا ظلم یہ تھا. دیکھیں اب بنی اسرائیل پوری کی پوری قوم نبی کی اولاد میں، حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں کتنے نبی، ایک ایک وقت میں کتنے نبی آتے رہے، اور انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا اور حق کا راستہ جو چھوڑا، پامال کیا، باطل کو اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. پھر آج اگر ہم ان ساری ایگزامپلز کو آج پہ دیکھیں، آج میں بھی، آپ بھی، ہر کوئی جانتا ہے کہ حق کا راستہ کون سا ہے. ہر کوئی ہم میں سے جانتا ہے کہ باطل کیا ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، یا چوری کریں گے، زنا کیا جائے، ڈکیتی ہوگی، تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. یہ باطل ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم حق کا راستہ چھوڑتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بڑے کی عزت کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. ہم حق کا راستہ چھوڑتے ہیں اور باطل پہ چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کے وہ کام کرتا ہے جس سے اسے منع کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اب یہ تھا وہ زمانہ جس کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے گواہی دی کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو زمانہ آپ کو گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اب یہاں پہ یہ جو 2 آیت ہیں، یہ سننے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے کہ کیا انسان خسارے میں ہے؟ کیا اپنی اصل کے اعتبار سے انسان اتنا گرا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو باطل کی طرف ہو اور حق سے منہ موڑتا ہے؟ تو آگے آخری آیت میں، تیسری آیت میں جو تیسرا حصہ میں بتا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ہوپ اور ایک راستہ دیا ہے کہ نہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان خسارے میں ہو. اب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں اور دائمی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا راستہ ہمیں دیا ہے. اس کا راستہ کون سا ہے؟ یہ 4 ستون ہیں. اسی صورت میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 ستون بتایا ہے کہ اگر وہ 4 ستون ہم قائم کر لیتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے، قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہیں انہوں نے ان 4 ستون کی وضاحت کی ہے. اگر تو اس کے مطابق ہم ان 4 ستونوں پہ کاربند ہو جاتے ہیں
تو انشاءاللہ یہ ہماری کامیابی دائمی کامیابی ہوگی، پھر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 ستون کون سے ہیں۔ تیسری آیت، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب اللہ نے کہا کہ ہاں جی زمانہ گواہ ہے اس بات پہ، قسم ہے زمانے کی، کہ انسان خسارے میں ہے ماں سوائے ان لوگوں کے۔ مطلب کہ ایکسیپشن ضرور ہے کہ اگر آپ خسارے میں نہیں جانا چاہتے، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی راستہ ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے۔ جی 4 باتیں ہیں، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کا ساتھ دیا، حق کا تعصب کیا، اور پھر اس پہ صبر کیا۔ یہ 4 ستون ہیں۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں یہ 4 کے 4 ستون جو ہیں ان کو برقرار کیا تو انشاءاللہ وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اب ان 4 ستونوں کو کس طرح سے لاگو کیا جائے، ان کی بھی کچھ ہم ایگزامپلز لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا وہ بڑا کٹھن اور مشکل تھا، اور اس وقت کچھ غلام تھے، غلام خاندان، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیں، میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ ان کی بیوی تھیں، حضرت بلال تھے، حضرت فقیر ان کے بیٹے حضرت عمار یاسر، یہ سارے وہ تھے غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اس وقت مکہ میں جو زور تھا وہ مشرکین کا تھا، کفار کا تھا۔ اب اس زور میں، اس کفر میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جو پہلا ستون ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو یہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے عمل صالح کرنا شروع کر دیے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کیا، عبادتیں جس طرح سے ہو سکتی ہیں، اور جو کلمہ ہے اس کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو جب یہ حق اللہ کے راستے پہ چلنے لگے، صالح عمل کرنے لگے، تو اس وقت مزاحمت بہت تیز ہو گئی، بڑی زبردست اور سخت ہو گئی۔ جیسے کہ حضرت عمار اور حضرت سمیہ پہلی شہید ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو جہل نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے سمیہ، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، دیکھو بات یہ ہے کہ آج اگر تم اپنے اس نئے دین سے واپس نہیں مڑتی اور ہمارے آباء و اجداد کے دین پہ واپس نہیں آتی، تو خدا کی قسم میں 2 اونٹ منگواؤں گا، ایک اونٹ کے گلے میں ایک رسی اور وہ تمہارے پاؤں ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ دوں گا، اور دوسرے اونٹ کے گلے میں ایک رسی وہ تمہارے دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ کے ان دونوں اونٹوں کو میں مخالف سمت میں بھگاؤں گا۔ اس وقت تک میں یہ کروں گا جب تک کہ یا تو موت کو جا ملے گی، اور یا پھر اپنے اصل جو دین ہے ہمارے آباء و اجداد کا، جسے ہم مشرک کہتے ہیں، شرک کا دین، اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، انہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے اور پھر حق کے راستے پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، حق کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے قوانین ہیں، میں اپنی زندگی انہی کے مطابق گزاروں گی، بھلے میں تمہاری غلام ہوں، لیکن جو تو ظلم کرنا چاہتا ہے تو کر۔ جب وہ حق کے راستے پہ آئے تو دیکھیں، یہ تو ایک بات طے شدہ ہے کہ جب بھی کوئی حق کے راستے پہ چلتا ہے تو مشکلیں آتی ہیں، اس وقت برداشت کرنا ہوگا، تکلیفیں آئیں گی، بڑی زبردست قسم کی تکلیفیں آئیں گی، ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو وہ جو چوتھا ستون تھا ان کا، انہوں نے ایمان لے کے آئے، نیک عمل کیے، حق کے راستے پہ چلے، اور آخری مرحلہ تھا صبر کا۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ان کے صبر کی آزمائش کے لیے، اور دیکھیں ان کا صبر کس طرح کا تھا کہ بالکل اس نے اسی طرح سے کیا کہ 2 اونٹ منگوائے اور ان کے گلے میں رسی باندھ کے دونوں کے مخالف سمت میں بگا کے، اور ان کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ایک نیزہ مارا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب ان کے 2 ٹکڑے کیا اور ان کی جان نکل رہی تھی، تو اس وقت بھی ان کے جو زبان پہ جو کلمہ تھا وہ یہی اللہ کا کلمہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا، حق کے راستے پہ۔ انہوں نے جب حق کے راستے پہ جب تکلیف جو ہے نا وہ اپنے حد سے بڑھ گئی، تو اس وقت انہوں نے صبر کیا ہے۔ یہ وہ 4 ستون ہیں جن پہ وہ کاربند رہے۔ اسی طرح سے حضرت یاسر، ان کے جو خاوند تھے، ابو جہل نے ان کے جسم پہ، سینے پہ ایک بڑا بھاری قسم کا شکنجہ رکھ دیا اور کہا کہ اے یاسر، آج اگر تو اپنے اس نئے دین سے واپس نہیں مڑتا تو اس وقت تک میں یہ شکنجہ نہیں اتاروں گا، یا تو واپس مڑ جا یا تیری موت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی پہ قربان ہو جاؤں گا، انشاءاللہ تو مجھے ثابت قدم رہے گا، اے ظالم تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر، تو انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائے گا۔ تو ان کی بھی وہیں پہ اس شکنجے میں حق کے راستے پہ صبر کرتے کرتے ان کی بھی موت آ گئی۔ یہ وہ اہم مثالیں ہمارے پاس کہ یہ 4 ستون ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم
اسلام قبول کرنے کے بعد نیک عمل کریں تو کافی ہوگا، نہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد نیک عمل کرنے کے بعد پھر حق کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. حق کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شریعت ہے، مکمل قانون ہے. اس قانون کے تحت زندگی گزارنی اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوگی. وہ قانون جس قانون کو بنانے کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں اپنی زمین پہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ بناتا ہوں. وہ خلیفہ، وہ خلافت کیا ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم نیک عمل کریں گے پھر حق پہ چلیں گے. تو ظاہر ہے جب حق پہ چلیں گے تو بہت ساری مشکلات آئیں گی، تو ان مشکلوں کا سامنا کرنا یہ بھی ہمارے لیے ہمارے پر فرض ہے. اگر ہم یہ 4 چیزیں ایک ساتھ کرتے ہیں تو تب کامیابی ہے. ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دی، مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں جی نیک عمل ہم نے کر لیے، اسلام قبول کرنے کے بعد نیک عمل کر لیے تو کافی ہے. نہیں کافی. جب تک حق کے لیے نہیں کھڑے ہوگے تو نہیں کافی. پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حق کے لیے آواز تو اٹھا لیتے ہیں جذبات میں آ کے، لیکن جیسے اس پہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس وقت نالا وہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی ہم تو مر گئے، یہ ہم نے پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی. تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. نیک عمل کرنے، اس کے بعد حق کے راستے پہ چلنا، اور اس پہ جتنی بھی تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کرنا اور پھر برداشت کرنا. اگر تو یہ 4 جو سلسلے ہیں اور یہ 4 ستون ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوشخبری دی ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کا توصل کیا اور صبر کا توصل کیا. وما علینا الا البلاغ.